سورہ شعراء کے حوالے سے چند اور مفید باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس صورت میں بڑے حسین پیرائے میں بیان فرمایا گیا ہے، جس کو پڑھ کر ایک عام آدمی اپنی اصلاح کر سکتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس اصلاح کا حصہ بن سکتے ہیں۔ چنانچہ ہر آیت میں جب نبی کا تذکرہ ہوتا ہے تو قرآن مقدس کہتا ہے ان فی ذالک لآیہ، اس میں اللہ رب العزت کی ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے، اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا رب بلا شبہ عزت والا، رحمت والا ہے۔ کوئی بھی واقعہ بیان کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس میں میری آیت ہے، اس میں میری نشانی ہے، اس میں عبرت ہے، اس میں غور فکر کرنے والوں کے لیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کے لیے عنایت ہے، توجہ ہے۔ تو اگر ان آیتوں پر غور کیا جائے واقعتاً تو اصلاح کی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ شروع ہوا تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے ڈنڈے کو، اپنی عصا کو پھینک دو۔ پھینکا گیا، وہ واقعہ آپ کو پورا معلوم ہے، کس طرح سے فرعون کے حواری مواری جاننے والے، ماننے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فرمایا گیا کیا یہ تمہارے لیے عبرت نہیں ہے کہ جو ابھی چند منٹ پہلے تمہاری دشمنی میں آئے ہوئے تھے، اسلام کی دشمنی میں آئے ہوئے تھے، وہ ابھی اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے۔ صرف دیکھا کیا؟ یہ دیکھا کہ ایک معمولی سا ڈنڈا ہے، جو دیکھنے میں ڈنڈا ہے لیکن پھینکا جائے تو اژدہا بن جائے اور وہ اژدہا سب کے سانپوں کو کھا جائے۔ انہوں نے صرف یہ دیکھا اور پھر اس پر ایمان لے آئے۔ رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کیا اس میں تمہارے لیے آیت نہیں ہے، نشانی نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت ایک چھوٹے سے ڈنڈے کو اژدہا بنانے پر قادر ہے، کیا وہ تمہیں جلانے پر، تمہیں کھلانے پر اور پھر تمہیں بعثت میں لانے پر قادر نہیں ہے، حساب و کتاب پر قادر نہیں ہے؟ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہوا اور ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، کہ میرے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو لے کر آپ رات کی تنہائی میں نکلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بارہا ذکر ہوا۔ اس میں آپ کو یہاں یہ بتا دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل قوم کو لے کر جانے لگے تو فرعون پیچھے پیچھے آ رہا ہے پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر! حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا ہے سمندر میں، اور وہ سمندر جس کی لہریں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ جو ایک بار چپیٹ میں آ جائے تو پھر اس کی زندگی کا وارہ نیارہ ہو جائے۔ ڈنڈا پڑتا ہے، راستہ بن جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام ان کے جاننے والے، چاہنے والے اس راستے سے نکل آتے ہیں، اور وہیں پر جب فرعون آتا ہے تو غرقاب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ کیا اس میں انسانوں کے لیے نشانی اور انسانوں کے لیے عبرت نہیں ہے کہ ایک ڈوب جائے، ایک بچ کر نکل جائے؟ فرمایا گیا یقیناً اس میں اللہ رب العزت کی بڑی نشانی ہے اگر غور کیا جائے۔ یہیں پر وہ عبارت اور وہ روایت بھی نقل کر دینا بہت مناسب ہوگا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک مرتبہ انسانی شکل میں فرعون کے پاس آئے اور آپ نے فرعون سے ایک استفتاء کیا، ایک مسئلہ پوچھا اور یہ کہا کہ یہ بتاؤ، آپ تو اس پورے سلطنت کے بادشاہ ہو، مالک ہو، اگر آپ کا کوئی غلام ہو، غلام کو آپ کھلاتے پلاتے بھی ہو، ہر طرح کی آسائش مہیا کرتے ہو، اور وہ غلام آپ کی بغاوت کر دے اور یہ کہے کہ میں تمہاری بادشاہت کو نہیں مانتا، اور تمہارے سامنے آ جائے، تمہارے مقابل میں آ جائے اور اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنے لگے، تو ایسے شخص کے لیے تمہارے یہاں کیا حکم ہوگا؟ فتوے کا جواب دو۔ فرعون نے کہا سیدھی سی بات ہے، جو اپنے مالک کا نہ مانے اس کو تو پانی میں ڈبا کے میں مار ڈالوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، یہ فتویٰ ہمیں آپ لکھ کے دے دیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کے پاس بھی اس چیز کو پہنچا دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر سے پار ہو گئے اور
فرعون اپنے حواری مواری کے ساتھ سمندر میں آیا تو جیسے ہی ڈوبنے کے قریب تھا حضرت جبریل امین نے وہی پرچہ اٹھایا اور دکھایا کہ یہ دیکھو، تم نے ایک دن کہا تھا کہ جو تمہاری سلطنت میں ہو اور تم اس کے مالک ہو، مالک کھلا پلا بھی رہا ہو، اور اس کے باوجود بھی وہ سلطنت کی بغاوت کرنے والا کوئی سامنے آ جائے تو تم نے کہا تھا اس کو ڈبو ڈبو کر مارا جائے گا۔ یہ میرے رب کا بھی قانون ہے کہ تمہارے ہی قول پر تمہیں سزا دی جائے گی۔ تم نے کہا تھا ڈبا کے مارا جائے گا، رب کا حکم ہے کہ تم بھی رب کے بندے ہو اور رب سے بغاوت کیے ہوئے ہو تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا، تم کو ڈبا کے مارا جائے گا۔ اور دنیا نے دیکھا ڈوب ڈوب کر وہ اور اس کے حواری مواری مر گئے۔ البتہ اس کی لاش کو آج بھی نشانہ عبرت بنا کر رکھا گیا ہے۔ جنہوں نے مصر اور متحف مصری دیکھا ہے وہ جانتے ہیں اس کی لاش کو آج بھی رکھا گیا ہے۔ میں نے تو بارہا الحمدللہ اس نیت سے دیکھا کہ یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اس نے ہی رب تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کی تھی اور نتیجے میں اس کو کیا ملا؟ دنیا جہان کی تھو تھو قیامت تک اس کو ملتی رہے گی۔ بہرحال یہ واقعہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ آگے چل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے وَإِن وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کریں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب وہ اپنے چچا یا اپنے باپ سے یہ کہہ رہے تھے کہ کس کی عبادت کر رہے ہو، وہ واقعہ آپ نے پورا سنا ہے، کس طرح سے انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بت تمہارے دشمن ہیں، یہ قیامت کے دن تمہارا ساتھ چھوڑیں گے، خود یہ بھی جہنم میں جائیں گے، تم کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائیں گے۔ ارشاد ہوا قالوا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے اور چچا نے کہا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، کہا کہ ہم تو ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور انہی کی پرستش کرتے رہیں گے، چاہے تم جو بھی کرنا ہو کر ڈالو۔ کہا هل يسمعونکم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو کہ اے فلاں بت اے فلاں بت مجھے فلاں دے دو تو کیا یہ سنتے ہیں؟ اور ينفعونکم او یضرون، تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہا کہ جس طرح سے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا کرتے ہوئے اسی طرح سے ہم بھی کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، ہاں اتنا تو یقین ہے کہ یہ سنتے نہیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچھا موقع ملا اور انہوں نے ارشاد فرمایا جو نفع اور نقصان کا مالک نہ ہو، جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہ ہو تو پھر وہ دوسروں کے نفع نقصان کا کیا مالک ہوگا؟ باز آ جاؤ، اب بھی اللہ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ بخش دے گا اور اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ واقعہ پورا معلوم ہے کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی کے ذریعے سے بت کو توڑ دیا، یہ بتلانے کے لیے کہ جو بت اپنی حفاظت نہ کر پائے وہ تمہاری حفاظت کیا کرے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم نے ابراہیم کو بچا لیا، لوگوں نے تو آگ جلائی تھی اور ان کو خاکستر کرنے کا سوچ بھی لیا تھا، لیکن ہم نے اپنے کرم کے ذریعے سے اپنے ابراہیم کو بچایا اور ہم ہی نے کہا یا نار کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ اور وہ آگ جو ابراہیم کو جلانے کے لیے خاکستر کرنے کے لیے جلائی گئی تھی اس آگ کو ہم نے گل گلزار بنا دیا، وہی آگ ان کے لیے رحمت بن گئی۔ آج ٹھنڈک کا زمانہ ہے، تھوڑی بہت آگ سے سب کو محبت ہوتی ہے، لیکن عام حالات میں آگ سے ہر ایک بھاگتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سبھی پابند ہیں، یہ آگ ہو، یہ پانی ہو، یہ مٹی ہو، یہ ہوا ہو۔ آپ نے دیکھا وہاں پر پانی بھی تو اللہ کے حکم کا پابند ہوا، خوب اچھلا، خوب موجیں آئی، لیکن جب بات آئی موسیٰ علیہ السلام کی تو راستہ دے رہا ہے، اور جب بات آئی فرعون ملعون کی تو راستہ بنے ہوئے راستے کو توڑ دیا جاتا ہے اور اس میں غرقاب کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے آگے چل کے حضرت نوح علیہ السلام کا آپ نے دیکھا، پانی کو اللہ نے کس طرح سے اتنا بڑھا دیا، آسمان سے پانی، زمین سے پانی، ہر طرف پانی ہی پانی، اور رب کی قدرت جو اللہ کے محبوب حضرت نوح علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو ذرہ برابر بھی طمطراق دکھلایا اور یہ دکھلایا کہ ہم دیکھ لیں گے، ہم تو یہاں چلے جائیں گے، ہم آسمان پر چلے جائیں گے، آسمان کی بلندی چھونے والے پہاڑ پر چلے جائیں گے، دیکھ لیں گے، جو بھی ہو جائے گا ہم دیکھیں گے،
اس کا عالم کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو تہو بالا کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اور وہیں پر جن لوگوں نے نبی کریم حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی، ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی اور ان کو پوری دنیا کے لیے عبرت بنا دیا۔ ارشاد ہوتا ہے کیا اس میں اللہ رب العزت کی نشانی نہیں ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے تو یہی پانی تمہاری پیاس بجھانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور جب اللہ رب العزت نہیں چاہتا ہے تو یہی پانی تمہارے لیے بہت بڑی زحمت بن جایا کرتا ہے۔ آگے چل کے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے تذکرے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو بڑا طاقت اور توانا والا بنایا تھا، بڑی طاقتیں ان کو عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم کو اللہ رب العزت نے کتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تم کو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہے، تم اس کو جانتے بھی ہو۔ امدکم بانعام و بنین، تم کو انعام و بنین یعنی طرح طرح کے چوپائے جانور اور تمہیں خوب توانا اولاد عطا فرمائی ہے۔ وجنات و عیون، اور تمہیں طرح طرح کے باغ عطا فرمائے ہیں۔ وعیون، اور چشمے عطا فرمائے ہیں۔ یہ باغ، یہ چشمے، یہ بچے، یہ سب کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر جس کو یہ نعمتیں مل جائیں اس کو اللہ کا خوب خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو ایسے ہی جھٹلاتے رہو گے تو مجھے یقین ہے کہ ایک دن اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوگا اور تم سب کے سب خاکستر کر دیے جاؤ گے، ڈبو دیے جاؤ گے، تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ ارشاد ہوتا ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اگر تم نے نہیں مانا تو پھر عذاب یوم عظیم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ایسا ہی ہوا، جنہوں نے مانا ان کو بچا لیا گیا اور جنہوں نے نہیں مانا ان کو تہو بالا کر دیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم کو بھی اللہ نے نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ خاص طور سے صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کے واقعے میں یہ مشترک چیز ہے کہ ان دونوں کے واقعے میں جو قوم کو نعمت دی گئی تھی تقریباً ملتی جلتی نعمتیں تھیں، اور دونوں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے ان نعمتوں پر شکریہ ادا نہ کیا تو اللہ رب العزت شکر ادا کرنے والوں کی حفاظت فرماتا ہے، مزید دیتا ہے، اور جو شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں ان کی نعمتوں کو چھین بھی لیتا ہے اور ان کو آنے والی قوم کے لیے عبرت بنا دیا کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تمہیں اور نعمتیں عطا کی جائے گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، کفران نعمت کا معاملہ دکھلایا، تو ارشاد ہوتا ہے میرا عذاب بھی بہت سخت ہے، دردناک ہے۔ ان سب چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر کوئی نعمت دی ہے تو اس پر اس کا شکر بجا لانا چاہیے، اور سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ورنہ ہم بھی کسی غیر کے گھر میں پیدا ہوتے اور بغیر عقل کا استعمال کیے ہوئے جیسے تیسے اپنی زندگی گزار کے چلے جاتے۔ واللہ قیامت کا اور آخرت کا عذاب بڑا دردناک ہے، جب کبھی اس کو دل کی آنکھوں سے پڑھا جائے تو پورا وجود لرز جاتا ہے۔ ہم اور آپ صرف زبان سے صرف سن لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ کبھی ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ واقعتاً قیامت کے دن کتنی سختی ہوگی تو ہمارا وجود لرز اٹھے گا۔ یہی وہ قیامت کا تذکرہ ہے کہ جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے تو آپ کی مجلس سے ایک ایک جلسے کے اندر سے کبھی کبھی 70 لوگوں کے لاشوں کو اٹھایا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ بیان کرتے تھے تو پھر بیان میں وہ اللہ نے قوت عطا فرمائی تھی کہ دل میں بات اترتی تھی۔ اب ہمارا بیان اور آپ کا دل تو ایسا ہے کہ چاہے جتنا بیان کیا جائے، چاہے جتنا سنا جائے، وہ بات نہیں پیدا ہوتی۔ بہرحال یہ قرآن ہے، یہ ہمیں اب بھی درس دیتا ہے، ہمیں اب بھی سمجھاتا ہے، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی اگر ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں تو رب تبارک و تعالیٰ قریب ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں کیا تھا؟ بچوں کے ساتھ بدفعلی۔ جو کام عورتوں کے ساتھ نکاح کے ساتھ یا بغیر نکاح کے کیا جاتا ہے وہی غلط کام بچوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ لوگوں نے کرنا شروع کر دیا تھا۔
جب یہ قوم اس طرح کی برائی میں ملوث ہوئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور ارشاد فرمایا اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین الی آخر الآیہ۔ ارشاد فرمایا تم ایک ایسی برائی میں ملوث ہو چکے ہو، اس سے پہلے کسی قوم نے ایسی برائی نہیں کی تھی، کسی قوم نے ایسی برائی نہیں کی تھی کہ جو کام یا جو چیز اللہ نے عورتوں کے ساتھ بنائی ہے اس کو تم مردوں کے ساتھ انجام دے رہے ہو۔ اتأتون الذکران من العالمین، تم بچوں کے پاس آ رہے ہو، اور باقاعدہ اس کے لیے پورا پب بنا ہوا رہتا تھا، پوری ایک میجورٹی کمیونٹی بنی ہوئی ہوتی تھی جس کو یہ برائی انجام دینا ہوتی تھی۔ وہ اس برائی کو انجام دینے کے لیے اس علاقے میں چلا جاتا تھا، یا علاقے کے اندر ہی وہ چیز ہوتی تھی، گاؤں قریہ کے اندر ہی وہ ہوتی تھی، اور اس طرح کی برائیاں وہ انجام دے لیتا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ جب اللہ کے فرشتے عذاب کے لیے آئے اور حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ تشریف فرما ہوئے اور حضرت ابراہیم سے کہا کہ تم کو تو بچہ دینے آئے، تمہارے گھر میں بچہ ہوگا، بچے کی ولادت ہوگی، اور لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہاری قوم کو ہلاک کرنے آئے ہیں۔ جب اس قوم کے لوگوں نے یہ سنا کہ ان کے گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، اور مہمان بھی بچوں کی شکل میں، خوبصورت بچوں کی شکل میں آئے ہوئے ہیں، تو یہ اتنی ناہنجار قوم کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں گھر کے دروازے کو توڑ کر گھسنے کی کوشش کی تاکہ ان بچوں کے ساتھ یعنی فرشتوں کے ساتھ بدفعلی کریں، برائی کا فعل انجام دیں۔ اور انجام کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی ایسی بارش کی کہ پھر پورے وجود کو تہو بالا کر دیا گیا، اور ان کے اس پوری زمین کو، پوری دھرتی کو الٹا پلٹا کر دیا گیا۔ یہ زمین ہے، اس کو الٹ دیا جائے، جو نیچے کا حصہ ہے اوپر اور جو اوپر کا حصہ ہے نیچے کر دیا جائے، تو پھر انسانوں کا کیا عالم ہوگا؟ پہلے پتھر کی بارش ہو، اور چھوٹے چھوٹے جب ہمارے اور آپ کے علاقے میں جس کو ہم بنوری بولتے ہیں، جب وہ گرنے لگتا ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے سر بچاؤ۔ کتنے لوگوں کی چھتیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے جو شامیانے لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کی تو حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو ٹین والی چھت رکھی ہوئی ہوتی ہے اس پر کتنے تڑ کی آواز آتی ہے، اور دوسری جو چھت ہوتی ہے جو سیمنٹ والی ہوتی ہے اس میں سے کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ دراڑ پڑ جاتی ہے، وہ پھوٹ جاتی ہے چھت۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتھر آ رہا ہے۔ اب سوچیں چھوٹا پتھر آتا ہے تو یہ عالم ہوتا ہے، جب بڑا پتھر آ رہا ہوگا، من کا 10 کلو کا پتھر گر رہا ہوگا، تو جس کے اوپر گر رہا ہوگا اس کا عالم کیا ہو رہا ہوگا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں بھی میری نشانی ہے۔ دیکھ لو، پتھروں سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی حفاظت ہوتی ہے، اور کبھی یہی پتھر جب اللہ کے رسول کی نافرمانی کی جا رہی ہوتی ہے تو لوگوں کے قلع کما کرنے کا، نیست نابود کرنے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہی تو تھے جو ابابیل چڑیا لے کر آئی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جتنے لوگوں کے لیے پتھر آئے تھے وہ پتھر تین پتھر ہر چڑیا لی۔ چڑیا کتنی تھی؟ اتنی چھوٹی سی، جس کو آپ اپنی زبان میں گوریا کہتے ہیں، پھدگیا کہتے ہیں۔ وہ پھدگیا سے یا اس سے بھی چھوٹی چڑیا، اور 3 پتھر، ایک 2 چنگل میں اور ایک زبان پر لیے ہوئے تھے، اور جس کے اوپر گرانا تھا یہ بھی اللہ کی مرضی کہ اس کا نام لکھا ہوا تھا، اور اسی کے اوپر وہ پتھر گرتا تھا۔ اور پتھر جب گرتا تھا روایتوں میں آتا ہے کہ جس کے اوپر گرتا تھا 2 حصے میں چیر دیا کرتا تھا۔ آپ سوچیں چھوٹا سا پتھر کیا 2 حصوں میں کسی کو چیر سکتا ہے؟ لیکن نہیں، قرآن کہتا ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو پھر ایسی گھٹنائیں یا ایسی واردات، ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ یہ سب ہم کو بتلاتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا تو اللہ کریم ہے، ورنہ حالات بڑے بدتر ہیں۔ وہ آیت کریمہ پوری دنیا کے مسلمان سب جانتے ہیں، بلکہ غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی تم کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اگر تم نے اس کا شکر ادا کیا لَأَزِيدَنَّكُمْ کی بشارت بھی ہے کہ تم کو مزید عطا فرمایا جائے گا۔
آخر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے بڑے اچھوتے انداز میں، اور ارشاد فرمایا جاتا ہے اے محبوب آپ کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے تاکہ یہ قرآن پوری قوم کے لیے، پوری کائنات کے لیے، پورے زمانے کے لیے عبرت ہو جائے، کہ جس کا ایک ایک لفظ معجزہ ہو، اور جیسا نازل ہوا ویسا ہی بچا ہوا ہے۔ کیا یہ لوگوں کے لیے عبرت نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اس کا قانون ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسا معجز قرآن، ایسا بیان ہے کہ 1400 سال پہلے جس طرح سے نازل ہوا تھا اسی طرح سے آج بھی موجود اور محفوظ ہے، اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گا۔ کیا لوگوں کے لیے اس میں عبرت نہیں ہے؟ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا گیا اے محبوب آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے ہدایت کا کام انجام دیں۔ یہ قرآن آج بھی ہمارے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن آج بھی ہمارے لیے سرچشمہ رحمت ہے۔ اس پورے واقعے سے سورۃ الشعراء کا جو پورا پس منظر ہے اس سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ آگ، یہ مٹی، یہ پانی، یہ ہوا، یہ سب کے سب اللہ کے قدرت اور تصرف میں ہیں۔ یہ آگ، مٹی، پانی، ہوا یہ ہماری ضرورتیں ہیں، اگر ہم ان کو استعمال نہ کریں، ایک دن نہ کریں تو مر جائیں، ایک لمحہ نہ کریں تو مر جائیں۔ یہ جو ہوا ہے، ابھی جب طوفان آیا تھا کووڈ کا تو ہر طرف ہائے ہائے مچی ہوئی تھی نا کہ آکسیجن نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے۔ آکسیجن ہے کیا؟ یہ ہوا ہی تو ہے، آکسیجن ہوا ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، یہ ہوا ہی ہے۔ جب ذرا سا ہوا کی کمی ہو جائے لاشوں کے انبار لگ جاتے ہیں۔ آپ سوچیں، مسجدوں سے اعلان تک لوگوں نے کرنا بند کر دیا تھا، کیوں؟ اس لیے کتنا اعلان کریں گے، دہشت وحشت کا عالم ہو گیا تھا، کیوں؟ تھوڑی سی ہوا کو کم کر دیا گیا۔ جب ہوا کو کم کر دیا جائے تو اتنا کوہرام بچ جائے، ہوا کو زیادہ کر دیا جائے۔ حضرت واقعے میں، ایک نبی کے واقعے میں، کذب ثمود وعاد بالقاریہ، میں نے کبھی سورہ قاریہ پر اور سورہ حاقہ پر جو تفسیر ہے اس میں نے بیان کیا تھا کہ ہوا کو تیز کر دیا گیا تھا، اور اتنا تیز کر دیا گیا تھا کہ ہوا آتی تھی، لوگوں کو اٹھاتی تھی، آسمان کی طرف لے جاتی تھی، پھر نیچے لے آ کر پٹک دیا کرتی تھی۔ یہ ہوا ہی تو ہے، اللہ کی قدرت میں آئی۔ اللہ رب العزت نے ہم کو ہمارے لیے اس کو نعمت بنایا ہے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو تصرف فرماتا ہے، اور یہی چیز ہمارے لیے زحمت بن جایا کرتی ہے۔ پانی ہے، آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں۔ مٹی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں جب آیا تھا ایک شخص گرفتار کرنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا نے فرمایا تھا نا زمین اس کو پکڑ لے، زمین نے پکڑا تھا اور وہ بندہ دھنس گیا تھا۔ اللہ کے قدرت سے اور اس کے تصرف سے سب کچھ ہو رہا تھا، اور تصرف فرمانے والے آقا تھے۔ زمین، آسمان، پورا وجود، کائنات سب اللہ کے تصرف میں ہے۔ یہ واقعات، یہ قرآن کے دروس ہمیں کیا بتلاتے ہیں کہ ہمیں اس قوم جو گزری ہوئی قوم ہے ان سے بہرحال سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے سبق حاصل کیا، چلو کچھ نہ صحیح، کم سے کم اللہ کی بارگاہ کے چند سجدے تو ادا کر لیں، اور اگر وہ بھی نہیں ہو پاتا ہے تو پھر دردناک عذاب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ چلو اتنا تو صحیح ہے، اللہ کے محبوب کے آنے کی وجہ سے اور ان کی امت میں ہونے کی وجہ سے ایک بشارت تو ہے کہ ہم سب کو اجتماعی طور پر ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اجتماعی طور پر ایسا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا جائے تو اب بالکل چند لوگ بچے ہوئے ہوں یا بالکل ختم ہو گئے ہوں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا آج کہیں تذکرہ ہے؟ کہیں ملتی ہے یہ قوم؟ ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کی قوم کہیں ملتی ہے؟ نہیں ملتی ہے۔ ہماری قوم کو مکمل طور پر اجتماعی طور پر ختم نہیں کیا جائے گا، یہ کرم ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رب نے ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب آپ چونکہ اس قوم کے درمیان تشریف فرما ہے، اس وجہ سے آپ کی قوم کو مکمل طور پر عذاب دے کر ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ جب اللہ نے ہم پر اتنا بڑا انعام فرمایا ہے اور ہم کو یہ سرمایہ عطا فرمایا ہے کہ ہم کو اجتماعی طور پر عذاب نہیں دیا جائے گا، تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کریں، رب کی رحمتوں کا ذکر کریں، رب کی نعمتوں کو یاد کریں، اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ اپنی توفیق کے ساتھ رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھا تو کلمہ شہادت ایمان کے ساتھ اٹھا۔
رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو اپنے فضل و کرم کا خوب خوب حصہ عطا فرمائے۔ اے کریم رب، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں، آرزوؤں، تمناؤں کو پورا فرما۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سیکھنے اور اس کے اوامر احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو کچھ بیان ہوا ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سبوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو مولا تعالیٰ جذبہ صلاح الدین عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھوں کو مولا تعالیٰ جو عبادتیں کرتے ہیں، اے اللہ ان کی عبادتوں کو مولا قبول و منظور فرما لے۔ مولا جب تک زندگی ہو تیرے محبوب کے سائے میں زندگی ہو مولا، اور جب اس دنیا سے رخصتی ہو تو کلمہ شہادت کے ساتھ ہم سبوں کو اس دنیا سے رخصتی نصیب فرما۔ مولا کریم اپنا فضل و کرم فرما کے ہماری دعاؤں، آرزوؤں، تمناؤں کو پورا فرما۔ ہمارے بچوں کو مولا تعالیٰ، ہمارے نوجوانوں کو غیب سے اور ہم کو سب کو مولا رزق حلال طیب کثیر کی دولت سے سرفراز فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔